بلیو لینڈ اور فاکس لینڈ۔ ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے، بلیو لینڈ اور فاکس لینڈ۔ فوجی ایکسرسائزز یوں تو ہر سال ہی آتی، سال میں بھی 2 بار، مگر اس بار وہ بڑی ایکسرسائز تھی، پورا کور اٹیک دکھانا تھا۔ فوجی ایکسرسائز میں بھی پورا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، ایک طرف بلیو لینڈ، دوسری طرف فاکس لینڈ، ایک طرف اپنی فوج، دوسری طرف دشمن بنائی سپاہ، ہوتے دونوں طرف سارے اپنے فوجی۔ ایکسرسائزز دیکھ کے کبھی کبھی میں اندر ہی اندر دل میں مسکراتا کہ دیکھو، خدا نے تخلیق کائنات وقت بھی بلیو لینڈ اور فاکس لینڈ بنا کے ان میں جنگ چھیڑی۔ فاکس لینڈ شیطان کی فوج، ہمیں اسے ہرانا ہوتا، خدائے برحق کی پناہ میں آ کے اس سے 2 ہاتھ کرنے ہوتے۔ فوجی ایکسرسائزز میں امپائر بھی ہوتے، جو دونوں طرف کی فوجوں میں چھپے گھسے دونوں طرف کی فوجوں کو نمبر دیتے رہتے۔ کوئی کسی کی زد میں آ گیا ہوتا تو اس پہ کراس کا نشان مار کے اسے کہتے تم ہٹ ہو چکے ہو، زخمی ہو یا مردہ ہو۔ یہ فوجی ایکسرسائزز بندوں نے خدائی حکمت عملی کی نقل مار کے کی لگتی۔ بہرحال تیاری زوروں پہ تھی۔ میرے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل شاہد اقبال تھا، لمبے پتلے سمارٹ، کھیل کود میں بھی سب سے آگے، ٹینس اور اسکواش کے چیمپئن۔ رسہ چڑھنا ہوتا تو رسے پہ پاؤں لگائے بغیر بازوؤں سے منٹوں میں چڑھ جاتے۔ ان سے عمر میں کہیں کم، کئی میجر نیچے کھڑے اپنا موٹا پیٹ ہاتھوں سے دبائے چھپانے کی کوشش میں شرمندہ ہوئے رہتے۔ جنرل شاہد پھرتیلے، خوش مزاج، ہنس مکھ، فارغ وقت میں کتابوں کے رسیے، دماغی اعتبار سے سوچنے والے فلاسفر، دیکھنے میں بھاگتے دوڑتے کھلاڑی، خود انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر۔ انفینٹری ڈویژن میں بھی ایک عام پلٹن ہوتی، ایک پلٹن میں 54 ٹینک۔ ایکسرسائز میں ایک رات اندھیرے میں اپنی ڈویژن کے 54 ٹینک دشمن کے علاقے میں گزار کے اپنے پیچھے آتے عام ڈویژن کو حملے کا اشارہ کرنا تھا۔ جنرل شاہد نے عام پلٹن کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سیف اللہ کو بلا کے پوچھا، سیف تیار؟ سیف بولا یس سر۔ جنرل شاہد بولے چلو چل کے تمہاری تیاری دیکھتے ہیں۔ رات گہری تھی، آسمان پہ بادل تھے، دشمن کے علاقے میں گھسنے کے لیے گھنٹوں میں انجینئر والوں نے کھائی کے اوپر پتلا سا پل بنایا ہوا تھا۔ پل کی چوڑائی اتنی تھی کہ ٹینک اس پہ چلے تو اس کے آہنی چوڑی زنجیر کے اندر گھومتے پہیوں سے باہر پل کی 1.5 انچ جگہ باقی ہو۔ ایسے پل کے اوپر سے اندھیری رات میں ٹینک گزارنے کے لیے ٹینک ڈرائیور کو کمال مہارت حاصل ہونا ضروری۔ ٹینک ڈرائیور کو آگے دیکھنے کے لیے کوئی آدھی انچ کی ترچھی سی ایک درز ہوتی۔ 1000 ہارس پاور کا بھاری ٹینک جس کی آگے لوہے سٹیل کی لگی چادر کی موٹائی 16 سے 18 انچ ہوتی، اسی کے اندر بنی درز سے دیکھ کے ڈرائیور کو ٹینک چلانا پڑتا۔ ٹینک گھر گھر شور مچاتے ایک ایک کرتے اس پل پر سے گزرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جنگ کا ماحول بنایا ہوا تھا، کہیں ٹینکوں کی کوئی لائٹ یا پل کے کناروں پر روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، آسمان پہ بادل اور بادلوں میں گھن گرد۔ کبھی کبھی آسمان پہ بجلی کی رگوں میں تڑپ پیدا ہوتی تو ایک لمحے کے لیے ہاتھیوں سے بھی کہیں بڑے جسیم ٹینک کھائی کے اوپر بنے پل سے گزرنے کے لیے آتے نظر آ جاتے۔ ادھر ہر سپاہی، ہر افسر لوہے کا بڑا ہیلمٹ پہنے ہاتھوں میں اپنی اپنی رائفل لیے ہوتا، افسروں کی کمر کے ساتھ ریوالور بندھے ہوتے۔ آسمان پہ بادلوں کی گھن گرج کے بعد ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اچانک اندھیرے میں زمین کانپی، تھرڑ تھرڑ گھڑ گھڑ کی آواز بڑھی۔ گہری کھائی کے اوپر بنے سٹیل کے پل میں عجیب سی تھر تھراہٹ ہوئی، جیسے لوہا لوہے پہ رگڑا جائے تو آواز آتی۔ اسی پل کی ایک نکر پہ میں کھڑا تھا، اندھیرے میں جیسے کوئی بدمست ہاتھی رینگتا آ رہا۔ اچانک میرا بازو کھینچ کے جنرل شاہد مجھے ایک طرف کیا۔ رینگتا آتا ٹینک گرڑ گرڑ کرتا میرے کندھے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ جنرل شاہد بولے، ڈاکٹر تم دوسروں کو بچانے آئے ہو یا خود مرنے لگے تھے؟ ایک ایک کر کے 7 ٹینک گزر گئے۔ میں پل کی کنی سے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ سٹیل پل کی ساری پٹڑی اندھیرے میں چھائے کالے بادلوں میں کڑکتی بجلی کی لہر سے چمکی۔ سیدھی پٹڑی کی سیدھ اندھیرے میں اندازے سے محسوس ہو۔ پہلے گزرنے والے 7 ٹینک گزرنے سے پہلے اسی سیدھ میں آ کے پل کی دوسری طرف لائن اپ ہوتے، پھر انچ انچ آگے بڑھتے پل سے گزرتے جاتے۔ گزرتے گزرتے پل کے دونوں طرف ایک ایک انچ جگہ چھوڑتے جاتے۔ 8واں ٹینک پل کے کنارے آیا تو بجلی کا پوندا لپکا۔ بجلی چمکنے کے چمکارے میں مجھے پل کے پار کنارے پہ کھڑا پل
پل پال کرنے والا ٹینک ذرا سا ٹیڑھا لگا۔ اوئے ذرا دیکھو، میں اندھیرے میں چلایا۔ ٹینک چلنے کی آواز بہت اونچی تھی، بادلوں کی گرج سے بھی اونچی۔ اسی دوران میرے ساتھ کھڑے جنرل شاہد ایک دم سے ٹینک کے آگے پل پہ لگ گئے۔ اسٹاپ! ٹینک پل پہ چڑھ چکا تھا سارا۔ جنرل شاہد ٹینک کے آگے لگ کے تو آسمان سے بجلی چمکی اور ٹینک ڈرائیور کو کوئی حوالہ بازو کھولے روکتا نظر آیا۔ اس نے بریک لگا لی۔ ذرا لمحوں کی بات رہی، ٹینک کھائی میں گرنے کی بجائے پل کے اوپر ایک طرف کو ٹیڑھا ہو گیا۔ ایک آدھ سیکنڈ اور ہوتا، ٹینک ذرا سا اور آگے آ جاتا تو جس طرف وہ ٹیڑھا ہوا تھا اسی طرف کھائی میں گر جاتا۔ جنرل شاہد نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے ٹینک بچا لیا تھا۔ ٹینک میں بیٹھے تینوں لوگوں کی جان بھی بچ گئی۔ ٹینک کے اندر 3 لوگ ہوتے، ایک ڈرائیور، دوسرا گنر اور تیسرا اس کا کمانڈر افسر۔ تینوں اندر سے سلامت نکل آئے۔ بھاگم بھاگ جنرل شاہد کے حکم سے ریکوری مشینری پہنچی، ٹینک سیدھا کر لیا گیا اور پل سے گزر آئے۔ باقی کی ساری رات سوٹی پکڑ کے جنرل شاہد اس جنگل ویرانے میں اسی طرح کے اور پل بنوا کے ایک ایک کر کے سارے ٹینک گزرواتے رہے۔ اگلی رات اصل مارکا تھا۔ اسی مارکے کے لیے ساری تیاری تھی۔ جنرل شاہد نے ہر مارکے کے لیے پوری تیاری کا سبق اپنے والد صاحب سے لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار جب اپنے والدین کی بات کرتے تو ان کی آنکھیں فرتے جذبات سے بھیگ جاتی۔ ایک بار مجھے بعد کے دنوں میں بتانے لگے کہ ان کے والد صاحب بھی میرے والدین کے شہر لدھیانے کے تھے۔ بولے انہیں جنون کی حد تک اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوانے کا شوق تھا۔ بتاتے کہ ان کے والد صاحب اپنی نوکری کے سلسلے میں بچوں کو پورے ملک میں لیے پھرے۔ ایک دن مجھے بتانے لگے، بولے بیلا، لوگ دیکھنے کو دیکھتے کور کمانڈر کی شان و شوکت دیکھ کے حیران ہوتے۔ میں تمہیں بتاؤں، مجھے کور کمانڈر بن کے بھی یاد رہا کہ میرے والد نے 17 سال اپنا جوتا نہیں بدلا۔ آپ دیدہ ہو کے بولے، بیلا، میں نے خود ان کے جوتے کے تلووں میں انگوٹھوں کے نیچے سوراخ ہوئے دیکھے۔ جب کبھی انہیں آسانی ہوتی وہ ہمیں کوئی کتاب لا دیتے، ہمارے اسکول کالج کی فیس پوری دیتے، اپنی ذات پہ خرچ کبھی نہ کرتے اور سرکاری ملازم تھے، اختیارات والے تھے، مگر فٹے کے نام سے جو تنخواہ ملتی اسی سے گھر چلاتے۔ بولے تم صوفیاء کے 100 سبق بتاؤ، میں نے اپنی ذات کی نفی کہیں دیکھی ہے تو اپنے باپ میں دیکھی۔ بس انہوں نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا، ایک کام سکھایا تھا کہ ملک کی خدمت کریں، ہر سمے ہر وقت ملک کے لیے تیار۔ اور تیاری جنرل شاہد نے پوری کر لی۔ سارے ٹینک پل سے اپنی آنکھوں کے سامنے رات کے اندھیرے میں گزار کے تسلی کر لی۔ اگلی رات وائس چیف آف آرمی سٹاف آئے بیٹھے تھے، ساتھ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان بھی تھے۔ زمین دوست جنگل میں بنے اس کنٹرول روم میں جنرل شاہد اپنے پورے ڈویژن کے حملے کو کنڈکٹ کر رہے تھے۔ سامنے نقشے بنے ہوئے تھے، نقشوں پہ ہماری بلو لینڈ کی فوجوں کی جگہوں کی نشاندہی کی ہوئی تھی۔ خفیہ خبروں سے معلوم کی گئی دشمن فاکس لینڈ کی فوجوں کی جگہوں کا بھی تعین کیا گیا تھا۔ سارا نقشہ سرخ تیروں اور نیلے تیروں کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ فوجی تنصیبات کے مخصوص اشارے نقشے پہ بنے تھے۔ جنرل شاہد برج ہیڈ بنانے کے احکامات دے رہے تھے۔ ساتھ ان کے میں بھی کالر پہ ریڈ ٹیپ لگائے ان کا سینئر سٹاف آفیسر تھا۔ ایک ایک کر کے جنرل شاہد اقبال نے اپنے سارے ڈویژن کو پل کے پار کروایا۔ جگہ جگہ جنرل شاہد کے ڈویژن نے اپنے پیچھے آنے والے عام ڈویژن کے لیے پل بنائے ہوئے تھے۔ انہی پلوں سے جنرل شاہد نے اپنے ڈویژن کے سارے ٹینک سلامتی سے آگے گزار دیے تھے۔ پیچھے آنے والے عام ڈویژن کا جنرل بھی کنٹرول روم میں بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کے روسٹرم پہ آیا، نقشے پہ اس کے ٹینک اپنی جگہ سے آگے بڑھنے لگے۔ پہلا ٹینک اس کا بھی گزر گیا، دوسرا گزرنے لگا تو ٹیڑھا ہوا کھائی میں گرتا ہوا ایک طرف دھنس گیا۔ دسمبر کی ایک سرد رات تھی، اس جنرل کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ ریکوری وہیکل منگوائی گئی، کور اٹیک پوسٹ پون ہو گیا۔ آدھی رات گئے، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان میجر جنرل شاہد اقبال کو لے کر اٹیک پہ رواں دواں ٹینکوں کی جلگار خود چیک کرنے نکل پڑے۔ جیپ میجر جنرل شاہد اقبال چلا رہے تھے، ساتھ کور کمانڈر بیٹھے تھے۔ میں بھی پیچھے جیپ میں گھسا ہوا تھا۔ جنگل بیابان میں کور کمانڈر نے جیپ رکوائی۔ کیونکہ جیپ سے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان اترے۔ اندھیرے کھیتوں سے ٹینکوں کے گزرنے سے گھٹنوں گھٹنوں تک مٹی کا گارا تھا۔ جنرل جاوید عالم خان اور جنرل شاہد تھڑپ تھڑپ اونچے جوتوں کے ساتھ پائنچے کے اندر جوتوں میں اڑ سے اسی گارے مٹی میں چلنے لگے۔ میں سوچنے لگا، ہماری ISPR نے ایسا منظر کبھی سکرین پہ نہیں دکھایا۔ کور کمانڈر
جب بھی کوئی دکھایا تو ریڈ کارپٹ، کالی لمبی گاڑی، ساتھ ہٹو بچو، مخلوق خدا کی تحقیر کرتی زہریلی نیلی جلتی بجھتی روشنیوں میں فرعون کی طرح کسی کو اترتے دکھایا۔ میں سوچوں کاش ہماری قوم آنکھ کھول کے یہ منظر دیکھے تو اسے کبھی نہ بھولے کہ اس قوم کی رکھوالی فوج کی آنکھ نہیں لگتی، یہ اونگتی نہیں، بس کبھی کبھار سے مدہوشی کے دورے پڑتے ہیں جب یہ خود سٹیئرنگ پہ چڑھا تھا۔ اس وقت ہم چاروں اترے پیدل چل رہے تھے، وہ کوئی 4-5 لوگوں کا چھوٹا سا قافلہ تھا۔ گارے، مٹی، پانی، پتھروں میں اندھیرے میں ہم چلے جا رہے تھے۔ میں چلتے جاتے ساتھ ساتھ پیچھے بھی نظر رکھے ہوا تھا، کیونکہ پیچھے سے اندھیرے میں گھرر گھرر کرتے ٹینک چڑھے آ رہے تھے۔ وہ پوری جنگ کا اصل جیسا منظرنامہ تھا، کہیں کوئی روشنی نہیں، اوپر آسمان تک سہما ہوا، اندھا، بادلوں سے بھرا، زمین ساری تھر تھراتی ہوئی، ایک ساتھ سینکڑوں ٹینک حملے پہ نکلے ہوئے، تھرڑ تھرڑ زمین کپ کپائے جیسے اندر بھونچال چھپا رہی ہو یا زلزلے اچھال رہی ہو۔ ٹینکوں کی آگے پیچھے کی ساری بتیاں بند، ہمارے ہاتھ کی پکڑی ٹارچ بھی بند۔ جنرل شاید اسی اندھیرے میں کھیتوں کھلیانوں میں بارش ہوئی زمین اور ٹینکوں کے روندے ہوئے رستے سے بند بتیوں کی جیپ چلا کے آئے تھے۔ ادھر بیابان میں اتر کے ہم چاروں پیدل نکلے ہوئے، پیچھے سے ہماری رفتار سے کہیں تیز ہاتھیوں کے بھاگے چلے آتے غول کی طرح ٹینک چڑھے آ رہے تھے۔ تھرڑ تھرڑ ادھر اندھیرے میں بھی اندھیرا، ٹینک ڈرائیور کو کیا نظر آتا ہوگا۔ 2 مرتبہ میں نے دونوں جرنیلوں کو ٹینکوں سے رودے جانے سے بازو پکڑ کے ہٹایا، جیسے پل کے کنارے سے جنرل شاہد نے مجھے کھینچ کے بچایا تھا۔ ادھر کوئی ایک ٹینک تھوڑی تھا، رات کا آخری پہر تھا، پورے عام ڈویژن کے ٹینک چلے آ رہے تھے، میلوں تک چوڑی جگہ پہ ان ٹینکوں کی یلغار تھی۔ ٹینکوں کے آگے پیچھے اور پہلو میں چلتی انفینٹری کے اپنے مخصوص آداب۔ کور کمانڈر خود ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھیتوں میں دفاع میں لیٹے سپاہیوں کو کھینچ کے کہتے ہیں، ادھر خالی کھیت میں کس اوٹ میں لیٹے ہو، فصلوں کے بیچ ذرا اونچے بننے کے پیچھے لیٹ کے پوزیشن لو۔ کور کمانڈر سپاہی کو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتے تو سپاہی کا اٹھ کے خون خشک ہو جاتا۔ کور کمانڈر کا سپاہیوں نے صرف سنا ہوتا۔ ایکسرسائز میں رات کے آخری پہر جنگل میں یوں گاڑے میں تھڑل تھڑل چلتے آتے بھاری بھرکم سائے کو اچانک خود پہ چھائے دیکھ کے سپاہی کا عجیب حال ہوتا، اس کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ جاتا جب اس کی نظر اس کا بازو پکڑ کے اٹھانے والے کے کندھے پہ لگے رینک پہ پڑے۔ سپاہی حیران حونک ہوئے اندھیرے میں چہرے پہ لگے گارے مٹی میں اپنی پھٹی آنکھیں چمکائیں۔ کور کمانڈر جو خود بھی گارے میں کبھی لت پت ہوئے، اس نے شاید یہ کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایک بار یوں ہی چلتے چلتے قریب کے کسی گاؤں کے مضاف میں بنے ڈیرے کے کوئی 10-12 کتے بھونکتے ادھر لگ گئے۔ کتے خود بھی ٹینکوں سے تھرکتی زمین سے گھبرائے ہوئے تھے، کھرر کھرر چلتے ہاتھیوں سے بڑے ٹینکوں کو اندھیرے میں آتے دیکھ کے اپنے اوسان خطا کر بیٹھے، پاگل ہو گئے۔ انہیں سمجھ میں نہ آتا ہوگا کہ یہ کون سی مخلوق چڑھ آئی۔ ہم 4 ادھر پہنچے، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان، جی او سی میجر جنرل شاہد اقبال، ایک آدھ ان کا اے ڈی سی، چوتھا میں۔ کتوں کا پورا غول ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ ہمارے آگے پیچھے سینکڑوں ٹینک گھرر گھرر ہر طرف۔ رات کا آخری پہر تھا، بارش ہو چکی تھی، آسمان پہ بادل پھٹے ہوئے تھے، چاند کسی کونے سے نہ نکلا تھا، تاروں کی پرسرار سی روشنی تھی۔ ہم چاروں گارے مٹی میں لت پت تھڑل تھڑل کرتے چلے جا رہے تھے۔ چاروں کی کمر سے پستول بندھے تھے، ٹینکوں پہ بڑی بڑی توپیں لگی ہوئی تھیں، مگر کتوں کے غول کو کیسے یہ بتایا جائے، کیسے ہٹایا جائے۔ میں نے ملگجے اندھیرے میں ایک درخت سے ایک لمبی ٹہنی توڑ لی، کمر سے بندھے چاقو سے اس سے فالتو ٹہنیاں کاٹی۔ کتوں کا غول بھی بڑی ترتیب سے لائن بنا کے پورے جبڑے کھول کے آگے والے پیروں کو اٹھا کے گردنیں لمبی کیے قدم قدم ہماری طرف اچھل رہا تھا۔ کور کمانڈر اور جی او سی کتوں پہ نگاہ کیے بغیر گارے مٹی میں چلے جا رہے تھے۔ داہنی طرف سے کتوں کا حملہ تھا، اپنے سینئر کے دائیں طرف چلنا منع ہوتا۔ سب سے دائیں طرف لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان تھے۔ میں نے ہمت کی، ایکسکیوز می کہہ کے میں کور کمانڈر کے دائیں طرف ہو گیا اور اپنے سب کے دفاع کے لیے توڑی ہوئی لمبی درخت کی ٹہنی اپنے دائیں طرف پھیلا دی جدھر سے کتوں کا حملہ تھا۔ ذرا آگے جا کے کور کمانڈر جی او سی سے پوچھنے لگے، جنگل میں یہ کون سی جگہ؟ جنرل شاہد نے کھڑے کھڑے گھٹنوں پہ نقشہ پھیلایا اور ذرا سی دیر کے لیے ٹارچ جلائی۔ کتوں کے غول کو ڈراتے سمے میں نے اندھیرے میں دیکھ لیا تھا
کہ 7 دیہاتی بھی چپکے رات کے آخری پہر وہ تماشا دیکھنے کچھ قدم پیچھے سہمے سے چلے آ رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک بندے سے پوچھا، کون سا گاؤں ادھر قریب ہے، وہ کدھر؟ دیہاتی نے گاؤں کا نام لیا۔ میں نقشہ دیکھتے ہوئے جنرل شاہد کے قریب جا کے ان کے بائیں کان میں سرگوشی کر دی۔ جنرل شاہد نے جھٹ نقشے پہ گاؤں پہ انگلی رکھ کے کور کمانڈر کو دکھا دیا۔ زمین پہ گاؤں طرف کی جلتی بتیاں میں GOC کو دکھا چکا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہم چاروں جیپ پر بیٹھ کے ایکسرسائز ایریا میں زمین دوز بنی اپنی آفیسر میس میں آ گئے۔ اس میز پر ہم 3 ریڈ ٹیپ آفیسر بیٹھے تھے۔ کور کمانڈر، GOC اور میں، باقی افسر ذرا ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت ADMS تھا، اپنی ڈویژن کے لیے امور صحت کا ذمہ دار۔ کہنے کو جنرل شاہد کے ساتھ ہر سمے رہنے کی میری ڈیوٹی نہ تھی، مگر مجھے جنرل شاہد کے ساتھ گزرا وقت اچھا لگتا تھا۔ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا تھا۔ کھانا کھاتے جنرل شاہد نے کور کمانڈر سے میری کتابوں کی بات چھیڑی۔ کور کمانڈر نے بھی میری کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ مجھے کہنے لگے، میری کور میں بے شمار لائبریریاں ہیں، مجھے اپنی کتابوں کی فہرست دو۔ ساری لائبریریوں کو کہتا ہوں انہیں خریدیں اور رکھیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ کہا، سر میری کتابیں ملک کا سب سے بڑا پبلشر شائع کر رہا ہے، وہی ان کی مارکیٹنگ کرتا ہے، میں نے خود یہ کام کبھی نہیں کیا۔ اس زمانے میں میری کتابیں فیروز سنز لمیٹڈ لاہور سے چھپتی تھیں۔ اس وقت وہی ملک کا سب سے بڑا اشاعتی ادارہ تھا۔ پھر وقت بدلا، فیروز سنز کا پورے ملک میں سب سے بڑا کتابوں کا شو روم چیرنگ کراس لاہور میں جل گیا۔ 15 دن آگ کتابوں میں بھڑکتی رہی۔ لاہور کی ساری آگ بجھانے والی گاڑیاں ادھر پانی پھینک کے تھک گئیں۔ لاکھوں کتابیں تھیں، ساری جل گئی۔ بغداد میں ہلاکو خان کے ہاتھوں جلی کتابوں کے بعد یہ شاید دوسرا موقع تھا۔ انشورنس 5% تھی۔ حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں تھی۔ فیروز سنز گر گئی۔ وقت بدلا، ادبی کتابوں کی اشاعت میں افضال احمد نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سب سے آگے بڑھ گئے۔ اتفاق کی بات ہے، اب یہی ادارہ میری کتابیں شائع کرتا ہے۔ یہ ایشیا میں نمبر 1 ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب یہ بات میرا انٹرویو اور ڈاکومنٹری بناتے ہوئے انڈین سرکاری ٹیلی ویژن راجیہ سبھا TV نے کہی کہ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور ادبی کتابوں کا ایشیا میں سب سے بڑا اشاعتی ادارہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے 7 ناولوں کا ہندی زبان میں انڈیا کے سینئر رائٹر کیول دھیر نے ترجمہ کیا اور انہیں پاکستان سے ہندی رسم الخط دیوناگری میں ہندی میں سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے شائع کی۔ تب ان کتابوں کی تقریب رونمائی سار کانفرنس میں آگرہ انڈیا میں ہوئی۔ کیول دھیر لدھیانہ سے ساتھ ہو گیا۔ لاہور سے افضال احمد پبلشر کو بھی سارک والوں نے دعوت دی تھی، وہ بھی ساتھ تھا۔ کانفرنس کے لیے تاج محل کے سامنے اپنے ہوٹل سے جب ہم مطلوبہ جگہ پہ پہنچے تو ہمارا سارا رستہ آگرہ چھاؤنی کے اندر سے ہو کے گیا۔ ایک بار تو ڈرائیور غلطی سے ادھر کی کسی ٹینک بٹالین کے اندر جا پہنچا۔ سکھ ڈرائیور لدھیانے سے ساتھ آیا ہوا تھا، راستوں سے ناواقف تھا۔ میں نے کیول دھیر سے کہا، بھاجی چھاؤنی کے راستے، یہ ڈرائیور آپ کا سویلین، میں بتاتا ہوں رستہ۔ وہ مسکرا کے چپ رہے۔ ڈرائیور کو میں ہر سائن پوسٹ دیکھ کے اشارہ کرتا، کدھر مڑنا ہے کدھر نہیں۔ اس رات مجھے احساس ہوا ہمارے دشمن کی ہر چھاؤنی میں اس کی ہر یونٹ کا وہی نمبر، وہی یونٹ کا سائن، ڈیزائن، بریگیڈ، ڈویژنل اور کور ہیڈ کوارٹرز تک کے نمبر وہی ایک جیسے، وہی ایک نظام جو انگریز ادھر اور ادھر چھوڑ گیا، جس سے باقی کے ہر شعبہ زندگی میں وہی قانون، وہی قانونی دفعات، بس کتابوں کی جلد بندی نہیں، جلدوں کے رنگ اور نام الگ، اندر دونوں طرف مواد ایک، صرف بلو لینڈ اور فاکس لینڈ کے نام الگ۔ ہمارے لیے وہ فاکس لینڈ، ان کے لیے ہم بلو لینڈ، خود کو سمجھنے کا دونوں کا ذوق۔ حالانکہ 7 سمندر پار اصل بلو لینڈ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی طرف بندوقیں تانے دیکھ کے مسکراتا رہتا۔